یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین کرام، آپ کی خدمت قسمی قرآن عظیم فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو ہم نے حکمت عطا کی اسے بہت بڑی خیر عطا فرمائی۔ وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، ہاں اس سے وہی لوگ عبرت و نصیحت اور سبق حاصل کرتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حکمت۔ یہ لفظ ہے کاف میم سے نکلا ہے، محکم اسی سے نکلا ہے، حاکم اسی سے نکلا ہے، محکوم اسی سے نکلا ہے، حکومت اسی سے نکلا ہے، مستحکم اسی سے نکلا ہے۔ اس کا اصل معنی حاکمہ ہے۔ اس کے معنی اگر معلوم ہو تو پھر کافی سارے راز، کافی سارے رموز، کافی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں حکمت کا لفظ استعمال کیا کہ جس کو وہ جوہر مل جائے، جس کو وہ علم مل جائے جس کے حکمت کہتے ہیں، اس کے پاس خیر کثیر آ گئی۔ سبحان اللہ، ہر قسم کی نعمت آ گئی۔ اب حکمت اور حاکمہ کا مطلب، اس کا مطلب فیصلہ بھی ہے، اس کا مطلب وعدہ بھی ہے، اس کا مطلب دانائی بھی ہے، اس کا مطلب عقل مندی بھی ہے، اس کا مطلب شعور والا ہونا بھی ہے، اور اس کا ایک مطلب ہے اونٹ کو نکیل باندھنا۔ اونٹ کو نکیل باندھنا، یا وہ بیل جو سرکش ہے، جو مارتا ہے، جو قابو میں نہیں آتا، اسے قابو کرنے کے لیے جو نکیل ڈالتے ہیں، عربی زبان میں اسے حاکمہ کہتے ہیں، یعنی کسی کو نکیل ڈال کے قابو کر لینا۔ یہ بہت عظیم صاحب معنی جس سے آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حکمت ایک ایسی چیز ہے جو عقل کو بھی نکیل ڈال دیتی ہے، شعور کو بھی نکیل ڈال دیتی ہے، تدبر کو بھی نکیل ڈال دیتی ہے، اور عشق کو بھی نکیل ڈال دیتی ہے، اور محبت کو بھی نکیل ڈال دیتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا مطلب ہے؟ عقل بے راہ نہ ہو جائے، شعور بے راہ نہ ہو جائے، تدبر کہیں بھٹک نہ جائے، غلط نہ ہو جائے، محبت کے راستے شہوت کی طرف نہ چلے جائیں، عشق کہیں زنا نہ کر لے، غیریت کی طرف نہ چلا جائے، تو حکمت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو کنٹرول کر لیتی ہے۔ سبحان اللہ، جو سب کو کنٹرول کر لیتی ہے، اس کا نام مستحکم، اور جو اس پر قائم رہتا ہے وہ مستحکم۔ اللہ تعالیٰ یہی تو قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہمارا رب ہے، اور وہ اس پر قائم رہے، استحکام رہا، وہ مستحکم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ہم اپنے فرشتے نازل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ غم ہوگا نہ خوف ہے۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اے حبیب ان کو جنت کی خوشخبری دیجئے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا۔ سبحان اللہ، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ۔ حکمت کی کیا بات ہے؟ اللہ کہتا ہے جو اس مقام پر پہنچ گئے جہاں وہاں حکمت ملتی ہے، ان کو دانائی ملتی ہے، اتنا خیر کثیر ملتا ہے کہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، یہاں بھی ہم ان کے والی ہیں، قیامت میں بھی ہم ان کے والی ہیں۔ سبحان اللہ، جن کو یہ حکمت کی دولت مل گئی، یہ حکمت کی دولت بڑی حکمت کثیر دولت ہے، لیکن یاد رکھیے بھائی حکمت کسی حکیم سے ملے گی، حکمت کسی حکیم سے ملے گی۔ اب اللہ پاک نے تین چیزوں
کو حکیم کہا. پورے قرآن پاک میں اللہ خود بھی حکیم ہے، سبحان اللہ. اپنی ذات کو بھی حکیم کہا، اور یاسین والقرآن الحکیم اور قرآن عظیم کو بھی اس نے حکیم کہا. سبحان اللہ. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. نبی کریم علیہ السلام کو آگے جا کے اللہ نے ایک مقام پر حضور کو بھی حکیم کہا ہے. سبحان اللہ. اللہ بھی حکیم ہے، قرآن عظیم بھی حکیم ہے، اور میرے آقا بھی حکیم ہے. سبحان اللہ. اب اللہ کی حکمتیں ڈائریکٹ اس سے حکمت کوئی نہیں لے سکتا. کسی میں پاور نہیں، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹلی طور پر حکمت لے سکے، ورع لے سکے، تقویٰ لے سکے، پرہیزگاری لے سکے، احکامات لے سکے. نماز تک کا ہمیں نبی بتاتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ ڈائریکٹ اس سے لے سکے. اس نے کیا دیا اپنے کو؟ الہ الوسیلہ. اگر کچھ بھی لینا ہو تو کسی جاننے والے کو ساتھ لے کے آؤ. سبحان اللہ. صاحب وسیلہ کسی کو لے کے آؤ. وسیلہ خدا نہیں ہے بلکہ وسیلہ اللہ ایسی ذات ہے کہ اس کے قرب سے سب چل جائے، سبحان اللہ. اس کی تجلیوں سے سب چل جائے، راک ہو جائے، پورا زمانہ کائنات ختم ہو جائے. تھوڑی سی تجلی جو تھی دور پر، سبحان اللہ. بھی تھوڑی سی تجلی جو تھی دور پر، تو دیکھیں کیا ہو گیا. اگر وہ خود جلوہ کر ہو جائے بچے کیا یار؟ کچھ بھی مادے کا تو نام و نشان نہ ہو. اور اللہ کے علاوہ ہے کیا؟ مادہ ہے. اللہ کے علاوہ کیا مادہ؟ اور مادہ حادث ہے، اللہ قدیم ہے. حالت جتنا بھی اٹھ گیا قدیم کی سرحدوں کو نہیں پا سکتا. تو اللہ بھی حکیم ہے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر دو حکیم بنائے، ایک قرآن حکیم ہے، ایک رسول حکیم ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ بڑی بات ہے بھائی. ایک قرآن حکیم ہے اور ایک رسول حکیم ہے. نبی کریم حکیم ہے، امام الانبیاء حکیم ہے، سید قرآن حکیم ہے. اب یہ حکمت جو قرآن کی ہے، یہ جو قرآن ہے، میں نے کئی دفعہ کیا کہ قرآن عظیم ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے اور پوری کائنات اس میں ہے. اس کو کھولو، سائنسدان کھول رہے ہیں، سائنسدان کھول رہے ہیں اور پتہ چلے کہ قرآن کہاں کہاں پر ہے. سبحان اللہ. پتہ چلے قرآن کہاں کہاں پر ہے، کس کس مادے کی کس کس جگہ پر یہ حکمت ہے. اور قرآن چھپا ہوا ہے، تو پھر قرآن ڈسکور ہوا. جب اس کو کھولیں گے تو کائناتوں میں ہے اور کائناتوں کو سمیٹیں گے قرآن میں. سبحان اللہ. اب یہ قرآن کہاں ہے؟ اب یہ قرآن کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے دیکھو قرآن کہاں ہے؟ قرآن کہاں ہے؟ جناب موسیٰ کو چنا تورات کے لیے، جناب داؤد کو چنا زبور کے لیے، جناب عیسیٰ کو چنا انجیل کے لیے، آقا کونین کو چنا قرآن کے لیے. سبحان اللہ. اور وہ کتابیں جزوی کتابیں ہیں، یہ کتاب کلی کتاب ہے. بے شک. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے ان کتابوں میں حکمت بھی ہے، ان کتابوں میں حکمت بھی ہے، اور ان کتابوں میں تقوی کی باتیں بھی ہیں، ورع کی باتیں بھی ہیں، ان میں نبوت و رسالت بھی ہے. لیکن وہ حکمت جز ہے اور قرآن پاک میں حکمت خود ہے. ان کتابوں کی حکمتیں اس کتاب کا حصہ ہیں. تو یہ کتابیں کل حکمت خود ہے، تو حکمت کل کے لیے نبی کل چاہیے نا. سبحان اللہ. اگر اور انبیاء کی یہ نازل ہوتی شاید ان کے قلب پھٹ جاتے. جی ہاں، سبحان اللہ. شاید ان کے قلب پھٹ جاتے. لیکن جتنی پاور ہے قلب میں، سبحان اللہ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم کسی انسان کو اتنی، کسی نفس کو، انسانی نفس کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا وہ برداشت نہ کر سکے. سبحان اللہ. استدلال علی قرآن، یہ اس کا قانون کیا ہے؟ اگر جناب موسیٰ پر قرآن نازل ہوتا تو وہ جزوی ہے، یہ کلی ہے، ممکن ہے دل پھٹ جاتا. سبحان اللہ. جناب عیسیٰ کا دل قائم نہ رہتا اپنے مقام پر، جناب داؤد کا دل اپنے مقام پر قائم نہ رہتا. تو حکمت کل رسول کل پر نازل ہونی تھی، تو یہ کتاب کل قلب رسول کریم پہ نازل ہوئی. سبحان اللہ. کیونکہ حضور کے قلب میں طاقت ہے نا برداشت کرنے کی. سبحان اللہ. تو کچھ بھی نہیں ہوا، جنبش تک نہیں ہوئی، وہ دیتا گیا یہ سماتے گئے. سبحان اللہ. دیکھتے نا، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ دیتا گیا یہ سماتے گئے. یہ کتاب
کتاب حکیم، میرے نبی حکیم۔ اب اگر تم نے حکمت لینی ہے یا اس کتاب سے ملے گی یا رسول کریم سے ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اب حکمت کیا ہے؟ یہ سرچ کو دا یونیورسل لاس، اٹ از اے حکمت۔ اب حکمت کس چیز کا نام ہے؟ کسی بھی حکمت دو کی سکتی ہے۔ ابھی جو ہمارے سامنے ایک تو طب ہے، یہ مزاج خشک ہے، یہ تر ہے، یہ گرم ہے، یہ سوداوی ہے، یہ بلغمی ہے، یہ صفراوی ہے۔ یہ مزاج ہمارے سامنے ہے نا، اس کا بھی ذکر اس میں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یار کمال کی کتاب ہے یہ، اس کا بھی اس میں علم ہے۔ بھائی نزلہ بہ رہا ہے آنکھ سے، کان سے، ناک سے، تو اب کتنی بڑی تکلیف ہے یہ۔ تو اللہ نے کہہ دیا بھائی اگر تو تم نزلہ بہ رہا ہے، اگر نزلہ، میں نے بھائی کہہ دیا، میں نے غلطی کہ اللہ مجھے معاف کرے، آپ نے کوئی تفسیر نہیں کی میری۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں نزلہ بہ رہا ہے، یہ کتاب حکیم ہے نا، دونوں حکمتوں سے بات کرتا ہے۔ اگر تمہیں نزلہ ہو جائے تو قرآن پاک بڑی آسان سی بات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے چھوارا ابال کے پی لو پانی کو۔ سبحان اللہ۔ یہ علاج ہو گیا۔ اور اگر تمہیں گرمی سے نزلہ، ناک چل رہی ہے، پیلے رنگ کا نزلہ ہے، اللہ نے کہا انار سپرائٹ کھا لو۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یار سبحان اللہ۔ یہ حکمت بھی اس میں ہے۔ اگر تمہیں بخار ہو گیا ہے، اگر سردی سے بخار آ گیا تمہیں، تو اللہ کہتا ہے اجوین لے لو۔ سبحان اللہ۔ اگر گرمی سے بخار ہے تو سفید انار لے لو۔ سبحان اللہ۔ اگر خشکی زیادہ ہو گئی ہے تو پھر تم کیا کرو؟ اللہ نے کہا دودھ لے لو۔ سبحان اللہ۔ ساری چیزیں موجود ہیں، سارا علاج موجود ہے۔ ایک تو یہ حکمت ہے، وہ بھی قرآن عظیم میں ہے۔ جعلی جوس وہاں تک نہیں پہنچا جہاں قرآن بتاتا ہے، 48 حکیم ہے وہاں تک نہیں پہنچا جہاں قرآن بتاتا ہے۔ ایک کوئی بھی حکیم وہاں تک نہیں پہنچا جہاں یہ بتاتا ہے میرے آقا کے علاوہ کسی نے کیپیسٹی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کی پوٹنسی اتنی نہیں ہے وہ اس کی حکمت طب کو جان سکے، اس کے معاملات کو جان سکے، اس کی صلاحات کو جان سکے، اس کے رازوں کو جان سکے، اس کے رموز کو جان سکے، اس کے اسرار کو جان سکے۔ ارے یار ہم تو خوش قسمت ہیں، ہمیں ایسے رسول پاک نے سبحان اللہ۔ ہمیں سب کچھ بتا دیا، اور میرے آقا نے قرآن پاک میں جو ہے وہ حضور نے بتایا۔ سبحان اللہ، بے شک، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ سبحان اللہ، سبحان یاد رکھیے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اور ہمیں بھی حکم دیا بلغوا ما انی۔ سبحان اللہ۔ اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں جو ملا سبحان اللہ۔ ہم نے بلاغ مبین کرنا ہے، نور کی روشنی میں ڈھال کے علم دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلاغ مبین۔ اور ہمیں کیا ہوگا میرے آقا کا؟ بلغوا ما انی، جو کچھ تم تک میری طرف سے پہنچے اپنے پاس مت رکھنا، سبحان اللہ۔ اس کو آگے روانہ کر دینا۔ سبحان اللہ۔ یہ فقیر روانہ کر رہے ہیں۔ بلغوا ما انی کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک تو حکمت طب کی ہے، اس میں انجیر کا ذکر ہے، اس میں زیتون کا ذکر ہے، اس میں دودھ کا ذکر ہے، سرخ انار کا ذکر ہے، سفید انار کا ذکر ہے، قصور کا ذکر ہے، ادرک کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ مزاج ہو زنجبیلا مزاج من تسنیم، کیسے مزاج بیان کر رہا ہے کہ جس کا مزاج زنجبیل کا ہو، سونٹ کا ہو۔ یہ قرآن کہتا ہے سونٹ کا، جس کا مزاج سونٹ کا ہے اس کا تعلق جگر کے ساتھ ہے، اس کا مزاج گرم ہو گیا۔ اب گرمی کو تم نے کس میں تبدیل کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ سردی میں تبدیل کرنا ہے تو گرمی والا سرد چیز استعمال کر دے، وہ دودھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کی حکمتیں ہیں۔ اور ایک حکمت اور ٹائم کم ہے، 1 منٹ میں 3-4 نسخے بتا چکا ہوں آپ کو۔ سبحان اللہ۔ مرضی آپ کی، اپریشیٹ کرے نہ کرے آپ کی مرضی ہے۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، سبحان اللہ۔ ہم نے جناب لقمان کو حکمت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا ہے؟ حکمت عطا کی۔ حکمت۔ حضرت لقمان حکیم نہیں تھے، سبحان اللہ۔ جیسے ہم حکیم ہیں یا آپ دو لوگ حکیم ہیں جڑی بوٹیوں کے، وہ ویسے حکیم نہیں تھے۔ لقمان حکیم کی بات ایسی کرتی ہوئی ہے، حضرت لقمان علیہ السلام پیغمبر رسول ہیں، حاجی ہیں اپنی قوم کے، اور اللہ نے کہا ہم نے ان کو حکمت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی حکمت کا تعلق دیکھیے کیسے، دانائی،
سبحان اللہ اور ڈرائی بھی کیسے؟ انتہائی مقام کی، تم پکڑ کر مت چلو، پہاڑوں سے بلند نہیں ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ یہ ڈرائی کی بات ہے نا، بے شک یہ وہ حکمت ہی ہے۔ اور باقی حکمت کیا دی ہے؟ جنوں کو اکٹھا کر لیا، پرندوں کو اکٹھا کر لیا، انسانوں کو اکٹھا کر لیا۔ سبحان اللہ علمنا منطقۃ الطیر، ہم نے جناب سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی۔ دیٹس حکمت۔ سبحان اللہ ہم نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی ان کو، یہ بھی حکمت ہے۔ جن دعوے کر دیے، یہ بھی حکمت ہے۔ حضرت سلیمان کی حکمت میرے آقا کی حکمت کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ بے شک کیا ہے؟ حصہ ہے۔ ان کو وہ حکمت عطا کی اور میرے آقا کو کائناتی حکمت عطا کی۔ سبحان اللہ تو یہ حکمت کون سی ہے؟ وہ حکیم جز ہیں، میرے آقا حکیم کل ہیں۔ سبحان اللہ حضور کیا ہے؟ حکیم کل۔ دونوں قسم کی حکمتیں میرے آقا کے پاس ہیں۔ اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ ریسرچنگ آف دا یونیورسل لاز، میرے رسول، میرے پیغمبر، میرے ہادی، کائنات کے والی ایسے حکیم ہیں۔ حضور کائنات کی حکمتیں بھی جانتے ہیں، قرآن کی حکمتیں بھی جانتے ہیں، اللہ کی ذات کی حکمتیں بھی جانتے ہیں، اس کی صفات کی حکمتیں بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کسی فرقے کے تحت نہیں کر، یہ دین ہے۔ سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ قیاس، یہ قانون ہے۔ قانون کیا؟ دو جمع دو۔ آپ بولیے سبحان اللہ کیوں نہیں بولتے؟ دو جمع دو چار آپ کو نہیں آتا ہے؟ دو جمع دو چار ہوتے ہیں۔ جب دو جمع دو تین ہوں گے تو میری آپ کی لڑائی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ دو جمع دو پانچ ہوں گے تو لڑائی ہو جائے گی۔ جب قانون آئے گا تو لڑائی نہیں ہوگی، اختلاف نہیں ہوگا۔ جہاں بھی اختلاف ہے وہاں غیر قانونی باتیں ہو رہی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ اب کیونکہ وقت کم ہو گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہوئی ہے جو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو ہم نے حکمت عطا کی ہے اسے خیر کثیر عطا کیا ہے۔ ایک بات، کائنات کو خیر کثیر دیا ہے، میرے آقا کو کوثر دیا ہے۔ سبحان یہ اللہ اگلی جو میری